وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ۔ ان آیات کا شان نزول یہ ہے، جمہور مفسرین کے نزدیک غزوہ احد میں 70 اکابر صحابہ شہید ہوئے، جن میں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ کفار کو اتنا غصہ تھا صحابہ کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر، کہ ان 70 میں سے بہت ساروں کا لاشوں کا مسئلہ بنا دیا۔ حضرت حمزہ کا بھی کیا، ہاتھ الگ کاٹ دیے، ٹانگیں کاٹ دیں، چہرہ کاٹ، ناک کاٹ دی، اور جناب جگر کاٹ کے، سینہ کاٹ کے جگر نکال لیا، آنکھیں نکال دیں، تو لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اس طرح کئی لاشوں کی شدید ترین بے حرمتی کی، ناک، کان اور دوسرے اعضاء کاٹے، پیٹ چاک کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بڑا صدمہ ہوا، اور حضرت حمزہ کی لاش کو دیکھ کر تو آپ کو اتنا غم ہوا، آپ نے اللہ کی قسم کھا کے کہا کہ میں حمزہ کے بدلے میں مشرکین کے 70 آدمیوں کا اسی طریقے سے مسئلہ کروں گا۔ آپ نے قسم کھا لی کہ 70 آدمیوں کو میں اسی طریقے سے کروں گا۔ ایک جذبات تھے، غم تھا، آپ نے ایک بات فرمائی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ ایک قانونی حق تو دیا کہ آپ کسی سے بدلہ لینا چاہتے ہیں تو بس اتنا جتنا کہ اس نے آپ کے ساتھ برا کیا، اس کے علاوہ نہیں، لیکن معاف کر دیں تو اور بہتر ہے۔ آپ معاف ہی کر دیں، یہ اور بہتر ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ بات سنی، آیت نازل ہوئی تو فرمایا اب ہم صبر ہی کریں گے، کسی ایک سے قطعاً کوئی بدلہ نہیں لیں گے، اور آپ نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دیا۔ پھر ایک موقع آیا فتح مکہ کے موقع پہ، 10,000 جانثار آپ کے ساتھ موجود، پورا مکہ سرنڈر ہوا، کسی کے پاس مجال نہیں بات کرنے کی، ہتھیار اٹھانے کی، کچھ کرنے کی۔ آپ اگر چاہتے تو حضرت حمزہ کا بدلہ بھی لے سکتے تھے، بلال کا بھی لے سکتے تھے، خبیب کا بھی لے سکتے تھے، آل یاسر کا بھی لے سکتے تھے، سمیہ کا بھی لے سکتے تھے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، خبیب ابن ارت کا بھی لے سکتے تھے، کہ کس طریقے سے کفار مکہ نے تکلیفیں دی تھیں، لیکن آپ نے کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا، بلکہ کیا فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تم پر کوئی گناہ نہیں، ساروں کو معاف کر دیں۔ یہ نبی علیہ السلام کے اخلاق تھے۔ کسی کا کوئی چچا ہے حمزہ جیسا نبی علیہ السلام کے علاوہ؟ کسی کا کوئی ساتھی ہے بلال خبیب جیسا؟ کسی کی کوئی بیٹی ہے سیدہ زینب جیسی جو کافروں کی وجہ سے شہید ہوئیں؟ کسی کے ایسے رشتہ دار ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے؟ اور کوئی ہے ایسا؟ نبی علیہ السلام کو خود کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑیں، شعیب ابی طالب میں 3 سال بند رہنا پڑا، پتھر کھائے، پتہ نہیں کیا کیا تکلیفیں برداشت کیں، لیکن آپ نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ ہم کون سے کیا چیزیں ہم لوگوں سے بدلہ لینے کی سوچتے ہیں، میں اس کا یہ کر دوں گا، میں اس کا وہ کر دوں گا، میں اسے معاف نہیں کروں گا، میں قیامت کے دن اس سے بدلہ لوں گا۔ جن لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے نا، میرے مشاہدے میں ہیں، ان کی زندگی ڈپریشن کا ایک نمونہ ہوتی ہے، پریشان ہوتے ہیں۔ جو معاف کر کے بھول جاتے ہیں وہ پرسکون ہوتے ہیں، جو معاف کر دیتے ہیں، اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں، نبی کے طریقے پہ چلتے ہیں، پرسکون زندگی گزارتے ہیں، رات کو میٹھی نیند سوتے ہیں، اور جن کے دلوں میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے معاف نہیں کرنا، اگلا بندہ جس کو معاف نہیں کرنا وہ کیسی اچھی زندگی گزار رہا ہے یا کیسی بری زندگی گزار رہا ہے، وہ الگ باتیں ہیں۔ یہ معاف نہ کرنے والا یہ کروٹ کروٹ بے چین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔